توہین الیکشن کمیشن کیس چیئرمین پی ٹی آئی پر آج فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ الیکشن کمیشن کے 4 رکنی کمیشن نے سماعت 6 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ ممبر نثار درانی نے ریمارکس دیے، وزارت داخلہ کی رپورٹ کے مطابق چیئرمین پی ٹی آئی کا جیل ٹرائل کیا جا سکتا ہے۔ وکیل شعیب شاہین کی رپورٹ کی کاپی فراہم کرنے کی صدا۔ اسد عمر ذاتی حیثیت میں جبکہ فواد چودھری کے وکیل فیصل چودھری کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ وکیل کو چیئرمین بنانا پارٹی کی سیاسی قیادت پر عدم اعتماد ہے۔ خواجہ آصف کا قائد تحریک انصاف کے فیصلے پر طنز۔ ایکس اکاؤنٹ میں لکھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے ساری عمر ساتھیوں کو حقیر جانا، انہیں خوف ہے کہ پارٹی پر قبضہ نہ ہو جائے۔ وہ بیگم صاحبہ پر بھی اعتبار کا رسک نہیں لے سکتے۔ دولت اور اقتدار میں اعتبار بہت مشکل ہوتا ہے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی برقرار، ٹریڈنگ کے دوران 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ 100 انڈیکس 60,906 پوائنٹس کی سطح پر آ گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 39 پیسے سستا ہو کر 285 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری۔ نواز شریف، آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی کے خلاف توشہ خانہ ریفرنس پر سماعت۔ نیب پروسیکیوٹر کی مزید کارروائی کے لیے احتساب عدالت سے مہلت دینے کی استدعا۔ وکیل صفائی نے دلائل دیے، نواز شریف کی جانب سے توشہ خانہ سے کوئی بھی گاڑی مانگنے کا دستاویز موجود نہیں ہے۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت نے سماعت 20 دسمبر تک ملتوی کر دی۔ پیپلز پارٹی کا 56واں یوم تاسیس آج کوئٹہ کے ایوب سٹیڈیم میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ چیئرمین بلاول بھٹو اور آصف زرداری کوئٹہ میں موجود، دیگر قائدین بھی ہمراہ آج جلسے سے خطاب کریں گے۔ کوئٹہ شہر میں پارٹی پرچم اور خیر مقدمی بینرز آویزاں، سیکیورٹی کے سخت انتظامات، کئی سیاسی رہنماؤں کی پیپلز پارٹی میں شمولیت بھی متوقع۔ لاہور میں صبح سویرے بوندا باندی، اسموک کی شرح میں قدرے کمی، مجموعی ایئر کوالٹی انڈیکس 164 ریکارڈ۔ کراچی آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے سے دوسرے نمبر پر چلا گیا۔ فضائی آلودگی کا تناسب 248 تک جا پہنچا۔ طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک کا استعمال کرنے کی تلقین۔ ملک کے بیشتر شہروں میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسنے کا امکان۔ موسم کا حال بتانے والوں کے مطابق اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش متوقع۔ چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے۔ کلات میں -2 اور گوپس میں پارہ -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ اور قومی کرکٹ ٹیم مشن آسٹریلیا کے لیے روانہ۔ ٹیم آفیشلز اور کوچنگ سٹاف پر مشتمل 31 رکنی دستہ براستہ دبئی سڈنی پہنچے گا۔ شان مسعود کی قیادت میں 18 رکنی اسکواڈ دورہ آسٹریلیا کا حصہ۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان ٹیسٹ سیریز میں 3 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا میچ 14 دسمبر سے پرتھ، دوسرا 26 دسمبر سے میلبرن اور آخری میچ 3 جنوری سے سڈنی میں شیڈیول۔ آپ کو بتائیں کہ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران تیزی ہے۔ 100 انڈیکس میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا۔ 100 انڈیکس کی 60,906 پوائنٹس پر ٹریڈنگ جاری ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر 39 پیسے سستا ہو کر 285 کا ہو گیا ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں شراز احمد سے۔ شراز، مارکیٹ کی صورتحال کے حوالے سے اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، کاروباری ہفتے کے چوتھے روز بھی پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے اور دوران ٹریڈنگ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد انڈیکس 60,906 پوائنٹ کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے، جبکہ گزشتہ روز مارکیٹ میں کچھ معمولی گراوٹ ریکارڈ کی گئی تھی، جس کے بعد انڈیکس 61,000 پوائنٹ کی سطح سے نیچے آ گیا تھا۔ پروفٹ سیلنگ کی وجہ سے مارکیٹ میں کل جو ہے وہ کچھ کمی ریکارڈ کی گئی، تاہم آج کاروبار کے آغاز کے ساتھ ہی مثبت رجحان برقرار ہے اور 400 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب روپے کی قدر میں بہتری کا سلسلہ جاری ہے۔ آج انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 39 پیسے سستا ہونے کے بعد 285 روپے کی سطح پر آ چکا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 287 روپے کی سطح پر ٹریڈ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے شراز، شکریہ آپ کا۔
तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस चेयरमैन पीटीआई पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पेश ना हुए। मेंबर निसार दुरानी ने कहा कि वजारत दाखिला ने रिपोर्ट दी, हालात बेहतर नहीं हैं, चेयरमैन को पेश किया जाए, जेल के अंदर ट्रायल किया जा सकता है। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे फ़हीम अख्तर से। जी फ़हीम, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, तौहीन इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस की समाअत आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 4 रुकनी कमीशन ने की है। आज भी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पेश नहीं किया जा सका और उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। इसके अलावा फवाद चौधरी भी पेश नहीं हुए, अलबत्ता असद उमर जो है पेश हुए हैं। आज की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के जो वकील हैं शोएब शाहीन, उन्होंने कहा कि वजारत दाखिला की जानिब से जो रिपोर्ट जमा कराई गई है वो हमें नहीं दी गई। अगर रिपोर्ट मिलेगी तो हम केस की तैयारी करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबरान की जानिब से कहा गया कि हम आपको रिपोर्ट की कापी जो है वो फराहम कर देते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन के वकील हैं उन्होंने कहा, पीटीआई के जो वकील उन्होंने कहा कि इस केस के बारे में अमूमी तासुर रखा नहीं जाएगा। निसार दुरानी की जानिब से कहा गया कि आप इन बातों को छोड़ दें, हम कानून के मुताबिक चलेंगे। आप केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं लेकिन तामुन भी नहीं करते। इसके बाद चेयरमैन पीटीआई के वकील ने कहा कि चेयरमैन पीटीआई को जानबूझकर पेश नहीं किया जा रहा। जिसके बाद मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पहले चेयरमैन पीटीआई जानबूझकर पेश नहीं होते थे। सवाल यह है कि हम चेयरमैन पीटीआई को यहाँ पेश करने का रिस्क क्यों लें। चेयरमैन पीटीआई खुद कहते रहे कि उनकी जान को शदीद खतरात हैं। अगर पेशी के दौरान कोई नाखुशगवार वाकया और रूनमा हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा। चेयरमैन पीटीआई की जेल ट्रायल से मुतालिक वजारत दाखिला की तजवीज़ का जायजा ले रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब केस की जो समाअत है वो 6 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। जी ठीक है फ़हीम, शुक्रिया आपका।